اور مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے ظاہر تو یہ کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ظاہر تو یہ کیا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس طرح کوئی مہم درپیش ہے تو ہم بہترین طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ فرمایا میں غیب جانتا ہوں، میرے علاوہ نہ فرشتے غیب دانے نہ آدم غیب دانے، علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گوید کے می دانم ازو باور مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ فقہا، مفسرین، محدثین، شارحین ہر فن کے، سلف اور خلف کے متفق ہے اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے، نہ نبی اور نہ ولی۔ میں اپنے موقع پر حوالوں کی بارش کروں گا انشاءاللہ، بے حساب حوالے لکھواؤں گا، سینکڑوں کتابوں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ مسئلہ یاد رہے۔ ہمارے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب نمازی سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نیت کرے کہ جو مسلمان آس پاس ہیں یا جو فرشتے موجود ہیں مسجد میں یا جو جنات مسلمان یہاں موجود ہیں ان پر بھی سلام، یہ لکھا ہے نا، نور الہدایہ سے لے کے ہدایت ہے۔ لیکن کسی فقیر نے یہ نہیں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کچھ جانتے ہیں موجود ہے، تمام انبیاء، صحابہ، شہداء، ان کا نام کسی نے نہیں لکھا، یہ متصور ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھو، خلاصۃ الفتاوی، فتاوی قاضی خان، بزازیہ، تاتاریہ، سمرقندیہ، ترتوشیہ، فتاوی ہمایونیہ، رد المختار، در مختار، تدبیر الابصار، غایت الاوتار، البحر، النہر، فتح القدیر، تمام معتبرات فقہ کے، فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، فتح الملہم، تمام معتبر شروح جہاں تک ہے، ان سب میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نکاح کے وقت کہے کہ اللہ و رسولہ شاہدانی، اللہ اور اس کا رسول میرے گواہ ہے، تو لکھتے ہیں کفرا، کافر ہو جائے، لأنه يعتقد ان الرسول او احدا من الانبیاء والاولیاء يعلم الغیب، وهو صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلم الغیب اذا كان في الاحیاء فمن اين يعلمه وهو في الاموات۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی غیب دان ہے، وہ زندگی میں غیب دان نہیں تھے، وفات کے بعد کیوں غیب دان؟ سارے فقہا نے دیکھو کفرہ کہا ہے، کافر ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہ میں اگر کسی کے کفر کے 99 وجوہات ہو، کفر کے 99، ایک چھوٹی سی وجہ ایمان پر رہنے کی ہو، تو فقہا کہتے ہیں، انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان کہو کافر نہ کہو، وہ 100واں وجہ چھوٹی سی موجود ہے، بچ سکتا ہے، بچاؤ، 99 وجوہ کو ترک کرو۔ تو جو نبی یا ولی کو عالم الغیب کہے اس کے کفر کے 99 وجوہات تو ہے، اس کے مسلمان رہنے کی ایک وجہ بھی نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کم از کم طلباء تو سمجھ لینا۔ وہ محتاط طبقہ فقہا کا جو کہتے ہیں لا نکفر احدا من اہل القبلہ ما لم ينکر احدى من ضروریات الدین، الفقہ الاکبر، علاء الدین بیکندی والا نسخہ، صفحہ 182۔ ہم کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے جب تک دین کا منکر نہ ہو جائے۔ اتنی سخت عبارتیں موجود ہیں، اور فقہا کہتے ہیں اگر بغیر ضرورت کے کسی کو کافر کہے
تو کافر کہنے والا کافر ہو جائے. لیکن جب یہ بات آ گئی کہ یہ غیبدان ہے، یہ حاضر ناظر ہے، یہ سب کو جانتا ہے، یہ اتحاندہ، تو فرمایا کفرا، یہ سور کافر ہے. دا سور کافر ہے، دا وغون پر بول غواړي. اس کے کافر ہونے کی 99 وجوہات ہے، بچانے کی کوئی ٹیڑھی پیڑھی سوا وجہ کوئی بھی ہے ہی نہیں. کہاں سے بچائے؟ ہاں بریلی اینڈ کمپنی ہو تو علیحدہ بات ہے، وہاں کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، جو ہونا تو ہو ہی چکا ہے. شرم تو